دینی پیشوا اور رہبر کو کیسا ہونا چاہیے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اور تبلیغ میں کامیابی پانے کی کیا شرطیں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو حکم خدا نے پیغمبر پر فرض کر دیا اس کے کرنے میں اس پر کوئی مضائقہ نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور جاری رہا ہے کہ نکاح میں تنگی نہ کی، اور خدا کا حکم تو ٹھیک انداز سے مقرر کیا ہوتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت کے اس یقینی فیصلے کی منزل پر ہے کہ دینی پیشوا کو پیش قدم اور آگے آگے رہنا چاہیے، لوگوں کے طعنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ان کی رضامندی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جانتا تھا کہ منافقین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ سے شادی کو ان کی عیب جوئی کی دستاویز بنا لیں گے، اسی لیے اس آیت کو نازل کیا۔ تفسیر نور الثقلین عیون الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، نبی کو اللہ کا حکم بجا لانے میں لوگوں کے منصوبوں اور رکاوٹوں کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پیغمبر کے لیے خصوصی ذمہ داریاں اور احکام ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، تمام انبیاء آگے آگے رہنے والے تھے اور ہر ایک عمومی گمراہ خیالات کا سامنا تھا۔ نمبر 4، غلط رسموں کو توڑنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 5، اللہ کا حکم نپا تلا ہوتا ہے اور اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو خدا کے پیغاموں کو لوگوں تک جوں کا توں پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے تھے، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور حساب لینے کے واسطے تو خدا کافی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں لوگوں تک اللہ کے احکام کو پہنچانے میں مبلغ کے اٹل رہنے اور اس کی ہمت کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کبھی کبھی لوگوں کا دل جیتنے کے لیے خاموش رہنا اور نرمی سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ خشیت اور خوف دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خشیت اس اثر کو کہا جاتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر پڑتا ہے، لیکن خوف کسی ناپسند امر کے واقع ہونے کی امید کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس امر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ انبیاء اللہ کے علاوہ کسی اور سے خشیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ صرف اللہ کو بڑا سمجھتے تھے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، تبلیغ میں کامیابی کی کچھ شرطیں ہیں۔ الف، تبلیغ میں تسلسل۔ ب، عمل میں تقوی اور پرہیزگاری۔ جیم، ہمت اور پکا ارادہ۔ دال، اللہ پر بھروسہ۔ نمبر 2، تبلیغ ہمیشہ تقریر سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی عمل کے ذریعے اللہ کے حکم کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 آیت پہلے فرمایا زید کی مطلقہ سے شادی کر لو تاکہ ایک خرافات کا خاتمہ ہو جائے، اور اب اس آیت میں ارشاد ہوا الذین یبلغون رسالات اللہ۔ نمبر 3، الہی مبلغ کے ہمیشہ کچھ لوگ کٹر اور دھمکی دینے والے دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کا خوف بہادری اور ہمت کا مقدمہ ہے۔ نمبر 5، الہی مبلغین یہ جان لیں کہ ان کے صبر اور تحمل کا حساب و کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہے، پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی؟ بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی ختم کرنے والے ہیں، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ رسول بھی آیا ہے اور لفظ نبی بھی۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی خبر دینے والا۔ یا تو رسول پیغام لانے والے کو کہا جاتا ہے اور نبی رسالت کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ معجم الفروق اللغویہ۔ خاتم کا معنی انگوٹھی کا نگینہ ہے، جس پر پرانے زمانے میں لوگ اپنا نام کندہ کرواتے تھے اور اپنے خطوں کے آخر میں اسی سے مہر لگاتے تھے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم کہنا ان کے آخری نبی ہونے کا کنایہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کا دین جہانی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جیسے للعالمین نذیرا، سورہ فرقان آیت نمبر 1، انذرکم بہ ومن بلغ، سورہ انعام آیت نمبر 19، کافۃ للناس، سورہ سبا آیت نمبر 28، اور متواتر روایتوں اور حدیثوں میں لا نبی بعدی اور مشہور حدیث بھی ہے، حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 کے علاوہ اور دسیوں حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی سب سے واضح دلیل یہی آیت ہے۔ یہ آیت واحد ایسی آیت ہے جس میں رسول اللہ کا نام اور ان کی رسالت 2 عنوان کی صورت میں بیان ہوئی ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ چند سوالات۔ نمبر 1، اسلام کے آنے کے بعد لوگوں کو کسی اور پیغمبر کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ جواب، جدید اور نئے نبیوں کے آنے کی 2 وجہیں تھیں۔ ایک تو پچھلے دین میں اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیم میں بہت سی تحریف ہو جانا، اور دوسری وجہ انسانوں کا کمال تک پہنچنا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ اور زیادہ جامع اور کامل قانون بھیجا جائے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 2 چیزیں واقع نہیں ہوئیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید بغیر ایک لفظ کے تحریف کے لوگوں کے درمیان باقی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسی قرآن میں سب سے جامع اور کامل قانون بیان ہو چکے ہیں، اور اللہ کے علم کی بنا پر قیامت تک انسانوں کو
پیش آنے والے تمام مسائل کا حکم اسلام نے بیان کر دیا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی بدلتی ہوئی ضرورتیں دین کی خاتمیت کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہیں؟ جواب، انسان کو اپنی پڑھائی کے دور میں اجتہاد اور ڈاکٹریت کے درجے تک پہنچنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی ضرورتوں کو بغیر کسی استاد کے انہیں سیکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے پورا کر سکتا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور کلی قانون کے ذریعے موجودہ ضروری قوانین کو استنباط کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر ہی قانون نکالے جا سکتے ہیں جو فقہا نے بنائے ہیں۔ نمبر 3، انسانوں کا رابطہ عالم غیب سے منقطع کیوں ہو گیا؟ جواب، صرف وحی نازل نہیں ہوتی، ورنہ غیب سے رابطہ آج بھی باقی ہے۔ امام معصوم آج بھی موجود ہیں اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اصول کافی امامت کی بحث کی طرف مراجعہ کریں۔ اچھے لوگوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے، یہاں تک کہ عام انسان بھی اگر تقوی اختیار کر لیں تو ان کے اندر اللہ کا نور آ جائے گا اور پروردگار عالم کسی نہ کسی طرح انہیں حق کا راستہ دکھا ہی دے گا۔ اتقوا اللہ یجعل لکم نورا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور منہ بولا باپ بھی اصلی باپ نہیں ہوتا، لہذا منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ زوجہ سے منہ بولا باپ شادی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ کی ازواج کے ماں ہونے کا جو حکم آیت نمبر 6 میں بیان ہوا، وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا اللہ کے علم اور حکمت کی بنا پر ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ دینی پیشوا کو آگے آگے رہنا چاہیے، لوگوں کے طعنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ان کی رضامندی کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ نبی اسے کہا جاتا ہے جو خبر دینے والا ہو، اور رسول اسے کہا جاتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے۔ تبلیغ میں کامیابی پانے کی چند شرطیں ہیں: تسلسل، تقوی اور پرہیزگاری، ہمت اور پکا ارادہ، اور اللہ پر بھروسہ۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔